الحمد لله الذي لم يزل عالما قادرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو سند الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم لميتون سامعین محترم، آج میں مہمان نہیں بلکہ میزبان ہوں۔ میں نے آج بیان نہیں کرنا ہے، میرے برادر صغیر کی یہ فرمائش ہے کہ آپ چند منٹ اللہ کی کلام پڑھیں، تو بس اسی نیت سے میں بیٹھا ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ کو جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی تشریح سنا دوں، لیکن ترجمہ بالکل بھی نہ کروں۔ ترجمہ آپ خود کرتے رہنا۔ میرے مرشد کا اس پر لکھا ہوا کلام ہے، فرماتے ہیں فما مات الرسول فمات الجسم ما مات الرسول وإني لصادق فيما أقول فلا للكذب يا أحباب رجل ولا عند اللبيب له القبول۔ فمات الجسم، جسم رسول پہ موت آئی، ما مات الرسول، رسول پاک زندہ ہیں۔ جسم رسول پہ کیا آ گئی؟ تشریح میرے خیال میں مجھے کرنی پڑے گی، ورنہ آپ مفتی بھی ہیں، ڈر بھی بڑا لگتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ پتہ نہیں ہمارا استاد حیاتی ہو گئے، مماتی ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں یہ سب فتنے ہیں، بس اللہ کی کتاب جو کہتی ہے وہ سچ ہے، مصطفیٰ کی زبان جو کہتی ہے وہ سچ ہے، باقی سب فضول ہے۔ وَإِنِّي لَصَادِقٌ فِي مَا أَقُولُ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ باقی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، فَلَا لِلْكِذْبِ يَا أَحْبَابُ رِجْلُ، میرے دوستو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے۔ وَلَا عِنْدَ اللَّبِيبِ لَهُ الْقَبُولُ، لیکن عقل مند اس جھوٹ کو قبول بالکل بھی نہیں کرتا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے کے کہتے ہیں فقبر ابیک سید کل قبر، فاطمہ پریشان نہ ہو، تیرے بابا کی قبر قبروں کی سردار ہے، فیہا سید ناصر رسول، اس میں لوگوں کا سردار رسول دفن ہے، یہ قبر ساری قبروں کی۔ رسول اللہ مسرور بقصری وَإِنَّ الْجِسْمَ مَحْفُوظٌ بِقَبْرِي يَكُونُ الْحَيُّ فِي دَارٍ وَبَيْتِي وَإِنَّ الْقَبْرَ صَنْدُوقٌ لِمَيِّتِي لَهُ ذَاتٌ بِقُبَّاتِ الْجِنَانِ لَهُ ذَاتٌ بِقُبَّاتِ الْجِنَانِ لَهُ جِسْمٌ بِقَبْرٍ فِي الْأَمَانِ لَهُ قَلْبٌ لَدَى رَبِّ الْعِبَادِ وَقَالِبُهُ بِلَهَدٍ كَالْوِرَادِ حیات القبر تحقیر ذمیم وعند القوم توقیر عظیم اہذا القبر افضل من جنانی نخاف اللہ من هذا البیان رسول اللہ مسرور بقصری وَإِنَّ الْجِسْمَ مَحْفُوظٌ بِقَبْرِي لِأَرْضٍ إِنسَانُ جِسْمٍ طَعَامُ وَجِسْمُ الْأَنْبِيَاءِ لَهَا حَرَامُ لَنَازَ الْجَسْمُ فِي أَرْضٍ رَمِيمُ وَجِسْمُ مُحَمَّدٍ فِيهَا سَلِيمُ فَحُسْنُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْمَحَاسِنِ وَإِنَّ مَقَامَهُ خَيْرُ الْمَسَاكِنِ قَالُوا جَاءَ مِن مُلْكٍ مُعَلَّى إِلَى هَذَا الْعَرِيشِ فَقُلْتُ لَا 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 بس سن کے دی نہیں یہ ملانی بہو ہیں میں ترجمہ تھوڑا جا کر دینا جی تسی اکسو مولی عربی پڑھ گیا ترجمہ آن نہ اس سے ایسی گل کوئی نہیں۔ شاعر کہتا ہے رسول اللہ مسرور بقصری وَإِنَّ الْجِسْمَ مَحْفُوظٌ بِقَبْرِي، اللہ کے رسول جنت کے محل میں خوش ہیں، مسرور ہیں، آپ کا وجود مسعود قبر میں محفوظ ہے، لہو قلب لدى رب العباد وقالبہ بلہد کالوراد، آپ کی روح مبارک جنت کے اعلی مقام میں رب العالمین کے پاس موجود ہے، اور آپ کا جسم مبارک قبر میں اس قدر تر و تازہ ہے کہ کالورادی گلاب کے پھول پر وہ تازگی نہیں جو میرے محبوب کے وجود پر تازگی ہے۔ لِأَرْضٍ جِسْمُ إِنسَانٍ طَعَامُ وَجِسْمُ الْأَنْبِيَاءِ لَهَا حَرَامُ
سارے انسانوں کا وجود مٹی کا کھانا ہے، مٹی کا طعام ہے، مگر انبیاء کا جسم مٹی پہ کھانا حرام ہے۔ لَنَازَ الْجِسْمُ فِي أَرْضٍ رَمِيمٌ وَجِسْمُ مُحَمَّدٍ فِيهَا سَلِيمٌ۔ میرا اور آپ کا یہ جسم مٹی میں بوسیدہ ہو جائے گا، مگر میرے نبی کا یہ کمال ہے کہ جسم محمد فیہا سلیم۔ پیغمبر کا وجود قبر میں اسی طرح سلامت اور محفوظ رہے گا۔ یکون الحی فی دار و بیتی وان القبر صندوق المیتی۔ زندہ بندے کا جہاں پر مسکن ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے، اس کو دار یا بیت کہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْقَبْرَ صَنْدُوقٌ لِمَيْتِ، اور جس کے لیے قبر کا لفظ بولا جائے، قبر تو میت کی صندوق ہوتی ہے، میت کا تابوت ہوتی ہے، وہ قبر رسول ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے کے فرماتے ہیں، قبر ابی کے سید و کل قبر فیہا سید الناس الرسول۔ او میری بھتیجی پریشان نہ ہو، تیرے بابا کی قبر معمولی نہیں، قبروں کی سردار قبر ہے، کیونکہ اس میں رسولوں کا سردار رسول دفن ہے۔ حیات القبر تحقیر ذمیم وعند القوم توقیر عظیم۔ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ رکھنا یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ تحقیر ذمیم، بری طرح تحقیر ہے، وعند القوم تحقیر عظیم۔ مگر عجب دور آیا کہ پیغمبر کی توہین کو پیغمبر کی عزت کہنے لگ گئی قوم۔ اہذا القبر افضل من جنانی نخاف اللہ من هذا البیان۔ بھلا سوچ کے بتا انسان، ذرا دل و دماغ سے پوچھ کے بتا انسان، کہاں رب کی جنتیں اور کہاں یہ قبر؟ یہ قبر بھلا رب کی جنتوں سے اعلیٰ کس طرح ہو گئی؟ نخاف اللہ من هذا البیان، ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر لگتا ہے کہ یہ قبر جنت سے کس طرح افضل ہو گئی۔ فحسن محمد خیر المحاسن وَإِنَّ مَقَامَهُ خَيْرُ الْمَسَاكِنِ۔ ساری دنیا کے حسینوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو حسن محمد حسینوں کے حسن کا سردار کہلائے گا۔ ساری کائنات کے مسکن مقام رہائشوں میں محمد رسول اللہ کی رہائش اور مقام خیر المساکنی، بہترین اور مساکن کی سردار کہلائے گی۔ قالوا جاء من ملک واللہ الہ ھذا العریش فقلت لا لا۔ قوم کہتی ہے کہ پیغمبر ملک معلی کو چھوڑ کر اس جھونپڑی عریش میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں نا اس طرح کی بات نہیں، یہ قبر اس جنت کے مقابلے میں کچھ بھی۔
برادر بشنو از من مرگ مومن نشات دائمی را ابتداست ولی افسوس بر کافر کے مرگش مو مسرت ہائی او را انتہاست مومن کی جو موت ہے یہ دائمی خوشیوں کی ابتدا ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ جو خوشیاں ملنے والی ہوتی ہیں موت وہاں سے مومن کی خوشیوں کی ابتدا ہوتی ہے برادر بشنو از من مرگ مومن نشات دائمی را ابتداست ولی افسوس بر کافر کی مرگش مسرت ہائی او را انتہاست افسوس تو کافر پر ہے کہ کافر کی دنیا جنت ہوتی ہے کافر کی ساری خوشیاں اس دنیا میں ہوتی ہیں اور موت آتی ہے تو اس کی ساری خوشیاں ختم ہو سبحانک اللہم و بحمدک ابھی آپ